بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ دیوبندی بریلوی اختلافات، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ہندوستان کی تاریخ کو مطالعہ کرنا ہوگا۔ آج میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اس حوالے سے بتاؤں گا کہ ہندوستان کے اندر جو مختلف فرقے وجود میں آئے ہیں وہ فرقے کن بنیادوں پر آئے ہیں اور ان میں کیا مطابقتیں ہیں۔ آج کا میرا موضوع ہے رضاخانیت اور قادیانیت کے درمیان میں مماثلت اور مطابقت، وہ کیا کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس حوالے سے ہم دلائل رکھتے ہیں اور دلائل کی بنیاد پر ہی انشاءاللہ آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے۔ شاعر نے بڑا اچھی بات لکھی ہے کہ دو کس بنام احمد دوست دارند افرنگ، از قادیان مرزا دیگر آید از بریلی۔ یہ موضوع بیان کرنے کی مجھے کیا ضرورت پیش آئی؟ وہ یہ کہ بریلیوں نے اپنی کتابوں میں، اپنی تقریروں میں جگہ جگہ ایک بات کرتے ہیں بلا دلیل، صرف الزام کے طور پر کہتے ہیں کہ جناب قادیانیت کو دیوبندیت نے پیدا کی ہے، اور کہیں کہتے ہیں ان کی کوکھ سے نکلا ہے۔ تو میں آج ان کو اسی کے جواب کے طور پر، جواب یہاں غزل کے طور پر کچھ تحقیقی جواب دینا چاہتا ہوں اور ان کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اپنا چہرہ اگر تم کبھی دیکھتے تو پھر نہ کسی میں تم کمی دیکھتے۔ اور میں دوسرے لفظوں میں آپ کو کہوں کہ جناب نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سرے بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ آج جو تمہیں اس رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ نے جو جناب اپنے عیبوں کو چھپا کر صرف دوسروں پر الزام لگانا سیکھا ہے۔ تو میں یہ قادیانیت اور رضاخانیت کے درمیان کی مطابقت بیان کرنے کے لیے اور مماثلت کے، یہ دونوں فرقے کس طرح مماثلت رکھتے تھے۔ ایک شاعر نے کہا کہ دو کس بنام احمد دوست دارند افرنگ، دو احمد نام کے ہندوستان میں شخص ہیں جو انگریز کے دوست ہیں۔ از قادیان مرزا دیگر آید از بریلی، ایک قادیان سے ایک مرزا ہے اور ایک بریلی سے ہے۔ وہ کون ہے؟ مرزا غلام احمد رضا خان۔ آپ دیکھیں گے تو اس کے نام میں بھی وہی احمد ہے، اس کے نام میں بھی احمد ہے۔ میں صرف نام کی مماثلت نہیں، آگے آپ پورے اس ہسٹری کو پڑھیں گے تو پھر آپ اس مماثلت کو چیک کرنا۔ یہاں دلائل میں میرا کوئی ایک حوالہ پیش کرنا مقصود نہیں ہے، میں سارے حوالوں کو چین کی طرح جوڑ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میں پھر آپ سے پوچھوں گا کہ یہ اتنی مماثلتیں، میں کسی ایک مماثلت کی بنیاد پر بھی نہیں کہوں گا، میں ساری مماثلتوں کو آپ کے سامنے رکھ کر پھر آپ سے فیصلہ مانگوں گا۔ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں بریلوی رضاخانیوں کے، ان کے بڑوں کو یا اس فتنے کو خواہ مخواہ میں جناب مخالفت پہ اتر آؤں۔ میرا مقصد آپ کے سامنے دلائل رکھنا ہے، آپ فیصلہ کریں۔ میں آج کوئی فیصلہ آپ کے سامنے نہیں کروں گا۔ پہلی بات، فرنگی کے دوست ہونے کے دلائل تو دونوں طرف آپ کے پاس آ چکے ہیں۔ ایک تو یہ دلیل آ گئی ہے کہ جناب دونوں کے نام میں مماثلت موجود تھی۔ پہلے تو ہم حدیث کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ کیا احمد رضا خان کا، رضاخانیت کے بانی کا کوئی تعارف کتابوں میں موجود ہے یا نہیں۔ تو پہلے تو ہم اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے کچھ چیزیں پیش کرتے ہیں، آپ ان کو سن لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسند ابو یعلا میں بسند حسن، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ وہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا منهم مسیلمہ والعنسی والمختار۔ یہ مسند ابو یعلا کی حدیث نمبر 6786 ہے۔ اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 جھوٹے کذاب وہ نہ آ جائیں، ان میں ایک مسیلمہ، ایک العنسی، ایک المختار۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں جو 3 افراد ہیں، ان 3 افراد کے تعارف میں آپ نے جو تاریخی طور پر پڑھا ہوگا، مسیلمہ یہ وہ شخص تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس نے نبوت کا اعلان کیا تھا، اور اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیج کر قتل کروا دیا تھا۔ اور دوسرے نام کا عنسی تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت فیروز الدیلمی نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ یہ تیسرا نام المختار نام کا شخص تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا۔ المختار نام کا شخص آپ کو گزشتہ تاریخوں میں کوئی نہیں ملے گا۔ بعض لوگوں نے جو لکھا ہے وہاں پر المختار نام کو آپ کو تلاش کرنے پر نہیں ملے گا۔ آپ کو اگر المختار ڈھونڈنا ہے یہ کہاں پر ہے تو آپ اٹھائیں گے بانی رضاخانیت فاضل بریلوی کے جتنے بھی حیات اور کارناموں پر لکھی جانے والی رضاخانیوں کی طرف سے کتابیں ہیں، حیات اعلیٰ حضرت ہے، سوانح اعلیٰ حضرت ہے، جناب فیضان اعلیٰ حضرت ہے، المیزان احمد رضا نمبر ہے، یا اس کے علاوہ جتنی بھی انوار رضا کے نمبر ہیں، آپ اس کو اٹھائیں گے، وہاں ایک چیز آپ کو مشترک ملے گی کہ اعلیٰ حضرت کا پیدائشی نام المختار تھا، اور المختار کے عدد جو ہے وہ 1272 بنتے ہیں، یعنی یہ 1272 میں پیدا ہوا تھا تو اس کا پیدائشی نام المختار تھا۔ یہ آپ کو ساری سوانح حیاتوں میں مل جائے گا۔ اب آپ جب اس کو آپ نے دیکھ لیا کہ
المختار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 30 کذابوں میں سے ایک آئے گا، ایک المختار ہوگا، اور اس المختار کا تذکرہ یہاں پہ موجود ہے، اور وہ جناب آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا، تو آپ کو دو باتیں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی، آپ مطابقتیں یہاں کرتے جائیں۔ دوسرے نمبر پر خود فاضل بریلوی نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب خواب میں دیکھا، اور میں نے آپ سے ایک مسئلے پہ وضاحت پوچھی، تو آپ نے مجھے جواب میں جو لفظ فرمایا، احمد رضا کہتا ہے میں نے اس کا ترجمہ کیا فضول بک، وہاں پر بھی اپنے بارے میں جو انہوں نے سنا تھا وہ لوگوں کو بتا دیا۔ یہ دوسرا قول ہے جو انہوں نے خود خواب میں دیکھا تھا۔ اب دوسری بات کیا ہے، یہاں ایک بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی حدیثوں کے تناظر میں کہ اس مسلک اور فرقے کی حدیثوں کے تناظر میں کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے، وہ آپ نے دیکھ لی۔ اب ان مماثلتوں کو دیکھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنی چیزوں کی مماثلت تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کتابیں لکھ کر انگریز کی حمایت میں پورے چیپٹر لکھے، اور اس نے جناب دعویٰ کیا کہ میں نے انگریزوں کے حق میں بہت کتابیں لکھی ہیں، اور اس نے بھی مسلمانوں کے مقابلے میں انگریزوں کو سپورٹ کیا۔ اور فاضل بریلوی کی طرف سے الحجت المعتمنہ، دوام العیش، اور اسی طریقے سے کئی کتابیں لکھی گئی جس کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کے ساتھ خرید و فروخت معاملات اور ان سے امداد لی جا سکتی ہے، لہٰذا یہ۔ اور دوام العیش میں اور بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا کہ مسلمانوں نے ہند پر حکم جہاد و قتال نہیں، جیسے مرزا نے لکھا تھا چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے اب جنگ اور قتال، اسی طرح اس نے بھی لکھا مسلمانوں پر اب حکم جہاد و قتال نہیں ہے، یہ دوسرے حکم میں بھی مماثلت۔ یہ مماثلتیں آپ دیکھتے جائیں، ساری مماثلتوں کو دیکھنے کے بعد آپ خود ایک نتیجہ نکال لینا۔ ایک بات بہت کھلے طور پر کی جاتی ہے، یہ کتاب ہے میرے پاس ختم نبوت، شاہ تراب الحق صاحب کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک عنوان باندھا ہے چھٹے باب کے نام سے، باب ششم مرزا کے دعوی نبوت کا سفر، یعنی انہوں نے دعوی نبوت کا سفر لکھا ہے کہ اس نے کیسے سفر طے کیا۔ وہ جو سفر دعوی نبوت کا ہے نا، اس کی پہلی سیڑھی کیا ہے، وہ انہوں نے عنوان باندھا ہے مجدد ہونے کا دعویٰ، یہ پہلی سیڑھی۔ یہ شاہ تراب الحق کی کتاب ہے میرے پاس ختم نبوت، صفحہ نمبر 142 پر، یہ ان کی طرف سے میں بتا رہا ہوں، مرزا کے دعوی نبوت کا سفر، اور اس میں پہلی سیڑھی کیا ہے، پہلی سیڑھی انہوں نے لکھا ہے مجدد ہونے کا دعویٰ۔ اور یہ جو مرزا کے دعوی نبوت کا سفر ہے نا، یہ جو عنوان باندھا ہے، اس میں انہوں نے اس عنوان کے نیچے لکھا ہے چونکہ ہر نبی پیدائشی نبی اور عارف ربانی ہوتا ہے، اس لیے امت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام نبوت کے اعلان سے قبل بھی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، نیز نبوت کے اعلان سے قبل اور بعد نبی کے عقائد و نظریات میں کوئی تضاد واقع نہیں ہوتا۔ یہ بتاتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ معصوم ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب احکام شریعت کے مقدمے میں اور المیزان احمد رضا نمبر میں احمد رضا کے خلیفہ محدث اعظم کچوچوی کا ایک حوالہ ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر 3 شخصیتیں ایسی تھی کہ جن کی زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے خدا نے اس کو ناممکن فرما دیا۔ ان میں ایک کا نام لکھا احمد رضا فاضل بریلوی کہ جن سے خطا ہونا ناممکن ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی جو بریلوی مسلک کے اندر حکیم الامت مجدد دین و ملت شمار ہوتے ہیں، انہوں نے ان کے بیٹے اقتدار احمد خان نعیمی نے تنقیدات، اپنی کتاب تنقیدات علی مطبوعات میں لکھا ہے اسی حوالے کو نقل کرنے کے بعد، اور کہا کہ یہ تو نبی کو یہ جناب مان رہے ہیں کہ یہ معصوم ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ناممکن الخطا کا معنی ہوتا ہے معصوم ہونا۔ گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ احمد رضا خان کو محدث اعظم کچوچوی جو احمد رضا کا خلیفہ تھا اس نے معصوم لکھا ہے۔ گویا مرزا کے دعوی نبوت کے سفر کی جو پہلی سیڑھی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو معصوم سمجھتا تھا، یا اس کے ماننے والے اس کو معصوم، یہی کام رضا خانیت کی طرف سے فاضل بریلوی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ اس میں ایک عنوان انہوں نے باندھا ہے اس دعوی نبوت کے سفر میں مجدد ہونے کا دعویٰ، گویا مجدد ہونے کے دعوے کو انہوں نے نبوت کی طرف سفر شمار کیا ہے۔ اب آئیں کہ کیا یہ مجدد ہونے کا دعویٰ کس کس نے کیا ہے، میں ایک ایک مطابقت اور مماثلت پیش کرتا جاؤں گا، آپ مجھے دیکھ کر بتاتے جائیں۔ ایک کتاب چھپی ہے آج سے تقریباً کچھ عرصہ قبل، عقیدہ ختم نبوت، اس کی کئی جلدیں ہیں، اس کی جلد نمبر 15 کے اندر صفحہ نمبر 576 پہ لکھا ہوا ہے، اس میں ایک رسالہ ہے مجدد وقت کون، صفحہ نمبر 24 پر، اس کے صفحہ نمبر 24 کہ احمد رضا نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہاں پر انہوں نے لکھا کہ انہوں نے بھی مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کی طرف سفر کرتے ہوئے اپنے آپ کو نبی بنانے کے لیے جس طریقے سے اس نے پہلی سیڑھی مجدد ہونے کے دعوے پہ اور نبوت گناہوں سے معصوم ہونے کی سیڑھی پہ قدم رکھا، یہی 2 کام میں نے ثابت کر دیے کہ احمد رضا نے بھی مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اور
آگے جناب بہت ساری باتیں اور بھی ہیں۔ اچھا یہ سوال یہ کہ مجدد کیا ہمارے مذہب میں مجدد کا وجود ہے یا اس کا کوئی ہمارے ہاں اس کا سوچ اور فکر موجود ہے؟ مجدد ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس چیز کو جو مرزا غلام احمد قادیانی کو مجدد ہونے کو دعوی نبوت کا سفر اس لیے قرار دیا جا رہا ہے کہ اس نے دعویٰ مجدد ہونے کا کیا تھا۔ گویا ان کے نزدیک کوئی جو شخص مجدد ہونے کا دعویٰ کرے وہ نبوت کی سیڑھی پر قدم رکھ رہا ہے، وہ پہلا قدم رکھ کے آگے نبی بننے کے لیے کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ یہی کام انہوں نے اس کتاب میں بھی لکھا کہ احمد رضا نے بھی مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہاں تک تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مجدد کا معنی کیا ہے؟ تو مجدد کا معنی جناب نے لکھا ہے، یہ میرے پاس کتاب ہے یہاں پہ زلزلہ جہان مفتی اعظم صفحہ نمبر 1034 پر لکھا گیا ہے کہ جناب مجدد کون ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب مجدد وہ ہوتا ہے جو کام نبوت کا کرے مگر نبوت کا دعویٰ نہ کرے، کام نبوت کا کرے مگر نبوت کا دعویٰ نہ کرے۔ یہ انہوں نے جناب پیش کر دیا کہ مجدد کا دعویٰ وہ مجدد وہ جو کام نبوت کا کرے نبوت کا دعویٰ نہ کرے۔ گویا نعوذ باللہ یہ مان رہے ہیں کہ وہ نبوت کا دعویٰ۔ اچھا یہ نبوت کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا نبوت کا کام کوئی کرے تو کیا اس کو نبی کہا جا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کام نبوت کا کر رہا ہو نبی۔ تو زلزلہ کتاب ہے ارشد القادری کی۔ یہ ارشد القادری کو رئیس التحریف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے وہ عبارتیں جو بالکل ہمارے اکابر علماء اہل سنت والجماعت کی گستاخانہ نہیں بنتی تھی، اس نے کھینچ تان کے ان کو گستاخانہ بنایا ہے۔ اور اس کے اندر اس نے کیا کام کیا آپ اس کو ذرا نوٹ کریں، پھر مجھے آپ انصاف کے ساتھ بتائیں کہ کیا یہ کھینچ تان کر نہیں ہے۔ اس نے صفحہ نمبر 69 پہ لکھا کہ کار انبیاء کی سپردگی جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک لفظ منسوب کیا تھا کسی لکھنے والے نے، کار انبیاء کی سپردگی، اس نے زلزلے میں صفحہ نمبر 29 پہ اس کو لکھا ہے کہ یہ نبوت کا دعویٰ ہے۔ تو میں اسی تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ مجدد وہ ہے جو کام نبوت کا کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی فاضل بریلوی کو جناب مجدد اس لیے مانتے ہیں کہ اس کو نبی مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بات کہ احمد رضا کو دوسرے نمبر پر مجدد کہنے والا کون تھا، اس نے تو دعویٰ کر لیا، پھر دوسرے نمبر پہ کون تھا؟ اس کو جناب ایک خط کسی نے فرضی خط بھیجا، اور اس کو نہیں، ایک رسالہ تھا دبدبہ سکندری، جس کے بارے میں خود بریلوی مسلک کی ایک کتاب ہے عقیدت پر مبنی اسلام اور سیاست، اس کے صفحہ نمبر 99 پہ لکھا ہے کہ وہ انگریز کی طرف سے چھپتا تھا، یعنی وہ انگریز کا حامی رسالہ تھا۔ اس انگریز کے حامی رسالے کے اندر ایک خط چھاپا گیا جس میں بتایا گیا احمد رضا وقت کا مجدد ہے، یعنی سب سے پہلا جو لقب احمد رضا کو مجدد کا دیا گیا جس کتاب میں، وہ بتاتا ہے کہ وہ دبدبہ سکندری تھا اور وہ انگریز کا حامی رسالہ تھا۔ تو اس سے بھی آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ مجدد ہونے کا دعویٰ کس بنیاد پر کیا گیا تھا، اور آپ کو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ مماثلتیں کیا تھی۔ آج کے بیان میں نے ایک مماثلت نام کی بتائی، دوسری مماثلت میں نے بتائی کہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس المختار کا ذکر کیا آپ اس کو تلاش کریں۔ تیسرے نمبر پر میں نے آپ کو بتایا کہ مجدد ہونے کا دعویٰ۔ چوتھے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کو جیسے معصوم مانا جاتا ہے ایسے ہی احمد رضا کو بھی معصوم مانا جاتا ہے، اور کتنا معصوم مانا جاتا ہے کہ اس کی بات ماننے کو نص قطعی کا درجہ دیا جاتا ہے، جیسے کہ پیر محمد چشتی نے اپنی کتاب الرسائل والمسائل میں لکھا ہے کہ نص قطعی وہ اللہ کا قول یا نبی کا قول ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فاضل بریلوی کی بات کو بھی نص قطعی سمجھا جاتا ہے، لہٰذا یہ اس کو نبی مان رہے ہیں۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا، تنقیدات سے بھی بتایا کہ معصوم ماننے کا معنی اور مفہوم کیا ہے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بتا دیا، اور یہ نبوت کا لازمی حصہ ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ معصوم کن لوگوں کو کہا جاتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ میں مزید مماثلتیں بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں رکھوں گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، تاجوان دین حق مفتی نجیب اللہ عمر، یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر۔